امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, امام الحجج ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی امامت پہ علی بھی ناز کرے. یہ امامت کا ایک رتبہ ہے. اوراق کا تعلق اشجار سے ہونا چاہیے. اچھا, یہ کھجور ہے, زیتون ہے, پتہ نہیں کیا بلا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے صحیح, اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اس کی جڑیں زمین پہ ہیں اور شاخ آسمان پہ نہیں, آسمانوں میں. فی السماء قرآن ہے, عربی کی عام کوئی بات ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے ترجمہ کر سکتے تھے. وفرعها فی السماء, اس کی شاخ آسمانوں. اللہ کو بھلا کرے. مجھے تو آج تک نظر نہیں ہے, آپ میں سے کسی نے دیکھا کوئی ایسا درخت کہ وہ آسمان جتنا لمبا ہو؟ کسی نے دیکھا ہے کبھی؟ کوئی ایسا کوئی زیتون ہو؟ زیتون تو ویسے چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں. کھجور کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی شاخیں بہت بلند ہیں, لیکن یار یہ آسمان تک کی کھجور کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ میں عرب میں رہا ہوں, میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی. حالانکہ وہاں لمبے لمبے جو ہیں درخت ہیں کھجور کے, اور بندے بھی ویسے ہی ہیں. لیکن عرب پورا گھومنے کے باوجود بھی مجھے عرب میں بھی ایسا کوئی شجر نظر نہیں آیا کہ جس کی جڑیں تو زمین پہ ہو اور اس کی شاخ جو ہو آسمانوں میں ہو. لیکن مجھے ایک شجرہ نظر آیا ہے, اور وہ ایسی بات ہے کہ آپ نے یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے. میں صرف وہ اسے اس پیرائے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جلدی میں قرآن کی ایک دو آیات پڑھ دوں. اس شجر کا بڑا چکر چلا ہے تاریخ اسلام میں. سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تھا, دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ, اور اس کی 35 نمبر آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے کہا تھا, قال یا آدم لا تقرب هذه الشجرة ان تكون من الظالمین. آدم اس شجرے کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. گاگیے گا. حضرت آدم کو کہا تھا اللہ نے, لا تقرب هذه الشجرة, اس شجرے کے قریب مت جانا. کیوں؟ ان تکون من الظالمین, اگر تم نے اس شجرے کو چھوا, قریب گئے, تو تم ظالمین میں سے. یہاں روایت جو ہیں وہ میں نوجوانوں کے لیے سنا رہا ہوں, بزرگ شاید ان کی نظروں سے گزری ہوں گی. تمام اہل سنت مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے روکا تھا حضرت آدم کو کہ یہ وہ گندم کا پودا تھا. حالانکہ پودے کو عربی میں نبت کہتے ہیں, شجرہ نہیں کہتے. وَيَنبِتُ مِنَ الْأَرْضِ, جو چیز زمین سے نکلے اور سایہ نہ کرے اسے نبت کہا جاتا ہے. گزارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے جو لغت ہے, جو چیز زمین سے نکل کے سایہ نہ کرے نا اسے نبت کہا جاتا ہے, اور جو سایہ کرے اسے شجر کہا جاتا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو کہا تھا اس شجرے کے قریب نہ جانا. تو مفسرین نے لکھا ہے, تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ گندم تھی یا جو تھا. اللہ نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ اسے نہیں کھانا, اگر اسے کھایا تو میں نے کہا پھر پہلی بات تو یہ ہے, سبحان اللہ کہنا چاہیے, جب ہمارا باپ مٹھی بھر جو کھائے تو جنت سے نکل جائے. سمجھیے دیکھیے بھی, ابا نے مٹھی بھر جو یا گندم کھائی جنت سے نکل گئے اور ظالمین میں سے ہو گئے معاذ اللہ, اور جن کی اولاد منوں کے من کھا چکی ہے. اور ہمارے ہاں تو کم ہے, بھائیوں کے ہاں لمبے لمبے پیٹ ہیں, کیونکہ یہ انہی کے دسترخوان والے ہیں, ہم علی والے ہیں. تو بھائی جب ابا کو ایک مٹھی کی اجازت نہیں تو اولاد منوں کے من کھا کے جنت میں جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے بندہ بغض محمد والے محمد میں. بخدا بغض علی میں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بغض علی میں روایت تو بنا دی گئی, لیکن روایت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. دیکھیے جنت ہے کیا, پہلے تو جنت کو سمجھیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اللہ کہتے ہیں جنت میں جاؤ جو چاہے کھاؤ. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جنت میں سب کھا لو, گندم نہ کھاؤ. دیکھیے اللہ نے جنت میں کہیں نہیں روکا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لفظ کہ وَمَا تَشَاءُونَ, جو تم چاہو گے وہی تمہیں مل جائے گا. اور اگر حضرت آدم نے چاہا کہ گندم کھاؤں تو حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا. یہ کون سا شجرہ ہے کہ جسے کھانے سے حضرت آدم جنت سے نکل گئے اور زمین پہ آ کے وہی کھاتے رہے؟
اور کچھ میں عقل کے اندھے ہی ہے، میں کیا کہوں، ابن کثیر نے پتہ کیا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو گندم ہے نا، گندم، یہ وہی گندم ہے، جاگیے گا، ابن کثیر لکھ رہا ہے، اور اس سے بڑا متعصب مفسر میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ اس کی تاریخ بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے 4 جلدوں میں۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ وہی جو مٹھی حضرت آدم نے گندم کی لی تھی، وہی زمین پہ لے کے آئے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا تو وہ مٹھی انہوں نے رکھ لی تھی، زمین پہ آئے، اسے بویا، اور پھر گندم کی کاشتکاری شروع ہوگی اور نسل بڑھتی رہی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، پہلے تو ہمارے ابا کو چوری پہ لگا دیا اور آج تک ہم چوری کا مال ہی کھائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ عزیزوں، کیا کیا دھاندلیاں ہوئی ہیں تاریخ اسلام کے ساتھ، کیا کیا ستم ہوئے ہیں اسلام کے ساتھ، جہاں حجتوں کو معاذ اللہ گناہگار ثابت کیا گیا۔ ہمارے عقیدے میں نبی گناہگار نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے نبیوں سے گناہ کرا دیے، جی ہاں، ورنہ حجت معصوم ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو رہبر ہو وہ معصوم ہو۔ میں نے ہیوسٹن سے میری لینڈ جانا ہے پیدل، میں جا رہا ہوں، مجھے رستے کا نہیں پتا، اور میں ہاتھی وہ سامنے لے لوں رستہ دکھانے والا جسے خود کو نہیں پتا، تو سارے کہیں گے بھی عقل کے اندھے ہو، جب تمہیں بھی نہیں پتا اسے بھی نہیں پتا۔ 4 میل کے بعد وہ بھی رستہ بھول جائے اور پھر وہ مجھ سے پوچھے یہ جناب پتہ نہیں ادھر جائے، تو عقل کہتی ہے عصمت کے بارے میں جو رستہ دکھانے والا ہو اس کے بھولنے کا امکان نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھولا کائنات کی ساری امت بھول جائے گی اور وہ سارے گناہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ حجت معصوم ہوتی ہے، حجت سے گناہ کا ارتکاب بھی نہیں ہوتا۔ یہ فلسفہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کیسے شروع ہوئی، یہ فلسفہ ہے، کتنا عظیم فلسفہ ہے کہ گندم کی شروعات کیسے ہوئی، تو فرماتے ایسے ہوئی، جنت سے لائی گئی تھی وہ مٹھی بھر، حضرت آدم نے سزا برداشت کر لی، اپنی نسل کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا، سبحان اللہ۔ حضرت ویسے کرنی نے جب اپنے دانت شہید کیے تھے، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق محمد مصطفیٰ میں اپنے دانت جب شہید کیے تھے تو ان کے لیے اللہ نے جدت سے کیلا بھیجا، کیلے کی شان بھی ہے، اور یہ کفل نمبر 22 ہے، یہ کتاب چھپی ہے باقاعدہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، یہ پاکستان سے کراچی سے چھپی ہے، کتاب کا نام ہے کفل مدینہ، یہ 22 نمبر کفل ہے کہ کیلا کہاں سے آیا، کیلا جنت سے آیا۔ کیوں؟ حضرت ویس کرنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے عشق نبی میں، تو اللہ نے کہا یہ کھا تو کچھ نہیں سکتا، میں کیلا ہی بھیج دیتا ہوں۔ اچھا کیلا یاد ہے، جس وجہ سے دانت توڑے وہ یاد نہیں۔ ان کیلے کی آمد کا پتہ ہے کہ کیلا کیسے نازل ہوا، نزول طعام کا پتہ ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ نبی اکرم کا دانت شہید ہوا تھا، ایسی غلط بات ہے، عیب ہے، ایسا نہیں ہوا۔ دانت شہید ہونے کی اطلاع افواہ پھیلی تھی، شہید نہیں ہوا تھا، یہ افواہ خبر پھیلی تھی کہ دانت شہید ہوا۔ حضرت ویسے کرنی نے اپنے 32 کے 32 دانت شہید کر دیے، کیوں کہ یہ ہو شاید یہ ہو شاید یہ ہو شاید یہ ہو، تو اسی اجتماع میں سارے دانت توڑ دیے۔ اسی لیے ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ بھی وہی ہے، عشق محمد مصطفیٰ ہے، محمد کے بیٹے پہ ظلم ہوا تھا، ہم اس لیے زنجیر زنی کرتے ہیں، شاید اسے وہاں لگا تھا، ہماری محبت کا ثبوت ہے، شاید یہاں لگا تھا، ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ اچھا اگر محمد کے عشق میں، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ایک بندہ اپنے دانت سے ہی توڑ دے تو اس کے لیے جنت سے کیلا آ سکتا ہے، اور اگر ہم محمد کے بیٹے کے عشق میں اپنے آپ کو کاٹ لیں تو اللہ ہماری بخشش بھی نہیں کرے گا۔ یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق تھا۔ جنت سے لائے وہ کھجوروں کا، اس کا ختم تو نہیں ہے، چلو جی وہ آ گئے۔ سورہ طٰہٰ، کون سی سورہ؟ 20واں سورہ ہے موجودہ ترتیب سے، سورہ مبارکہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 165۔ سورہ مبارکہ کی سورہ 120، سورہ طٰہٰ کی 120 نمبر آیت، 20واں سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے۔ شیطان رذیل تھا، لعین تھا۔ شیطان نے جب حضرت آدم سے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو سنی ہے۔ شیطان کہتا ہے کالا یا آدم حل ادلک
शाजरात अल खुल्द व मुल्क ला युबला। लिखिएगा वाहे क़ुलूब पे, आना जाना मौकूफ कीजिए। शैतान कह रहा है हजरत आदम से, हल अदुल्लुका अला शाजरात अल खुल्द व मुल्क ला युबला। आदम, मैं तुझे उस शजरे के बारे में बताऊं जो हमेशा रहने वाला है। शैतान कह रहा है, शैतान कह रहा है आदम, हल अदुल्लुका, दलील रहनुमा होती है, रहनुमाई, क्या मैं तुझे बताऊं, हल अदुल्लुका अला शाजरात अल खुल्द, उस शजरे के बारे में कि जो हमेशा रहेगा, वह मुल्क ला युबला, और ऐसी शाही के जिसको इख्तिताम ही नहीं है, वह मुल्क ला युबला, ऐसी बादशाहत कि जिसका कोई आखिरी कोना नहीं, जिसे इंतहा नीस्ती नाबूदी है ही नहीं। क्या वो हुकूमत गंदम थी? क्या हमेशा रहने वाला वो शजरा जो था वो दरख्त था? इब्लीस कह रहा है कि हल अदुल्लुका अला शाजरातिल खुल्द, ऐ आदम, मैं तुझे हमेशा रहने, जन्नत को खुल्द कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहां जो भी है हमेशा रहेगा। ये जन्नत में जो कुछ भी है ना, ये आर्जी नहीं होगा, हमेशगी के लिए होगा, इसलिए जन्नत को खुल्द कहते हैं। तो अला शाजर हल अदुल्लुका अला शाजरातिल खुल्द, ऐ आदम, मैं तुझे हमेशा रहने वाला शजरा बताऊं, और ऐ आदम, मैं तुझे वो शाही बताऊं, वो मुल्क ला युबला, वो शाही बताऊं कि जिसे फना नहीं है। तो हजरत आदम ने कहा था बिल्कुल, तो उसने कहा था उस तरफ जाइए, और जब उस तरफ हजरत आदम गए थे तो अल्लाह ने कहा था आदम, तुझे रोका था कि इस शजरे के करीब न जाना। पालने वाले ये शजरा है क्या? फरमाया गुज़्ज़ु अब्सारिक व नक्किस रासक, आदम आंखें बंद कर सर को झुकाओ, हे या फातिमा ज़हरा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये है अजीजों वो शजर खुल्द। मैं खड़ा हो गया हूं, तकरीबन आखिरी बंदा भी मेरे नजरों के हिसार में है। अब तो किसी को नहीं सोने की इजाजत। सही करीब गए हजरत आदम, करीब गए, वादे गुजर गए, गुज़्ज़ु सारे नक्के सरासत, आदम आंखें बंद कर सर को झुका, हिया इब्नतु हबीबी, हे फातिमा ज़हरा, ये मेरे हबीब की बेटी है, ये फातिमा ज़हरा है। हे आदम, इधर आने की तूने जुर्रत की, आज के बाद जन्नत में तेरा कोई ठिकाना नहीं, जमीन पे जा। तो अजीजों, तख्त पे कौन थी? नबी अकरम की बेटी, और देखने वाले कौन थे? हजरत, मैं एक दलील देने लगा हूं, ये जो फदाइल में आंसुओं का छलकना है, ये मारिफत की एक और मंजिल है, सुन्नत सलमानी है, कबूलियत रूहानियत मजलिस की दलील है। लेकिन मेरे साथ इस रवे शहीद रात पे चलिए। आदम, आंखें बंद कर सर को नक्के सरासत, सर को झुका, ये मेरे हबीब की बेटी है, इसे देखना नहीं। तो अजीजों, आदम के बाद जो भी है वो बेटा है आदम का। आगिएगा, आदम के बाद दुनिया में जो भी है वो औलाद है आदम की, जो भी है आदम के बाद वो औलाद है आदम की। फैसला तो कर लो, जब हमारे बाप आदम को मोहम्मद की एक बेटी को देखने की इजाजत नहीं है, तो मोहम्मद की दूसरी बेटी आदम के किसी नालायक बेटे के अक्द में कैसे आ जाएगी? जब एक बेटी को देखने की इजाजत अबुल बशर को नहीं, नक्के सरासा कह दिया। अजीजों, मैं वक्त क्योंकि बहुत कम है, बाकी इंशाल्लाह मैं कल गुफ्तगू करूंगा। दो चार जुमले मैंने आज की मुनासबत से अर्ज करने हैं, वो भी इसलिए ताकि थोड़ा बहुत ये रास्ता मारिफत का सीधा हो जाए, क्योंकि बहुत कम तारुफ कराया जाता है ऐसी हस्तियों का। आज क्योंकि ताबूत बरामद होना है जनाब कौन मोहम्मद का, ताबूत मेरे ख्याल में बरामद होना है या नहीं, लेकिन शहादत मुझे यही हुक्म दिया गया है, मादरी ताबूत का कोई इंतजाम किया या नहीं। तो समझ में लोगों को ये आया है कि फजाइल सिर्फ अमीर मुमकिनात के होते हैं और फजाइल मौला हुसैन के होते हैं। ऐसा नहीं है। जब अली के घर के घोड़े के फजाइल खत्म नहीं होते
تو جو علی کا خون ہے ان کے فضائل ختم کیوں ہوں گے؟ اور میں تو ممبروں سے کئی دفعہ دعویٰ کر چکا ہوں، تم میدان رکھ لو اور اپنی مرضی کی شخصیت رکھ لو اور پھر پورے 10 دن مجھ سے اس پہ سنو، تاکہ پتہ تو چلے کہ فضائل اس گھرانے میں کم نہیں ہوئے۔ جب ان سے منسوب ذوالجناح کے فضائل کم نہیں ہوتے، جن کے دل کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، کیا اس کے خون کے فضائل نہیں ہوں گے؟ میں جلدی اون نام ہے سرکار کا اور بیٹے ہیں ملکہ شام کے۔ میدان کربلا میں اس شہزادے کے بڑے عجیب و غریب کارنامے ہیں۔ ایک یا دو مختصر وقت میں آپ کے گزار کر دیتا ہوں۔ وقت کا ابلیس بن کے شمر نے 2 شخصیتوں کو کربلا میں بہکانے کی کوشش کی تھی، ایک مولا عباس کو اور ایک شہزادہ اون کو۔ شمر نے سرکار عباس کو لالچ دیا تھا کہ عباس تیری تلوار کی دھار عرب و عجم میں مشہور ہے، قتل کی کر دیے جاؤ گے، میرے ساتھ مل جو جاگیریں دوں گا۔ تو میرے مولا عباس نے کہا تھا تو مجھے جاگیروں کا لالچ دے رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا وہ کائنات کا مالک بیٹھا ہوا ہے؟ مولا عباس نے بالکل اس کی حامی نہیں بھری تھی۔ اور شہزادہ اون کو 10 محرم کی رات میں جناب اون کو شمر نے جناب اون اور جناب عباس پہرا دے رہے تھے خیام کے۔ جناب اون شاگرد ہے حضرت عباس کے۔ مولا عباس اور جناب اون اپنی سواریوں پہ پہرا دے رہے تھے خیام کے گرد 10 محرم کی رات۔ پہرا دیتے دیتے ایک طرف جناب عباس کا اور دوسری طرف جناب اون کا گھوڑا گیا، تو شمر کی یہ خواہش چل رہی تھی، کوشش تھی کہ بنو ہاشم میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ مل جائے۔ تو اس نے جب دیکھا اون اکیلا ہوا ہے، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جناب اون کے قریب ہوا، آکے کہتا ہے اون تیری مرضی کی شاہی، اون اپنی عمر دیکھ، تیری عمر کے لڑکے معزز نہیں ہوتے، اون تجھے میں پورے ملک کا معزز بنا دوں گا، منہ مانگ اتنی جاگیریں تیرے نام، جو تیرے منہ سے نکلے گا وہی تیرے لیے، دنیا تیرے لیے جنت بنا دوں گا، چھوڑ حسین کو، یزید کی بیعت میں آ جا۔ اور میں اس منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میرے سامعین نے اپنے الواح قلوب پہ نقش کر لیا تو بخدا پھر تمہیں اون ایک عام شخص نظر نہیں آئے گا، تم کہیں اور پہنچ جاؤ گے۔ جو جواب جناب اون نے دیا، فرمایا یا لعین ابن الرعین اُبدل القرآن بالسب، تو یہ چاہتا ہے میں قرآن کو چھوڑ دوں اور گالی کو پکڑ لوں؟ پھر سنیے، حسین کو قرآن کہا ہے اون نے، یزید کو سب گالی کہا ہے میرے مولا نے۔ فرماتے تو یہ چاہتا ہے ابدل القرآن بالسب، میں قرآن کا دامن چھوڑ دوں اور یزید جو خود گالی بن چکا ہے میں اس کی بات میں چلا جاؤں؟ اترید جاگنا خدا کے لیے ابدل الخمر بالسلسبیل، تو یہ چاہتا ہے میں کوثر چھوڑ دوں اور شراب پکڑ لوں؟ ایسا امکان میں نہیں۔ مکالمہ ہے شہزادے کا، بڑا طویل مکالمہ ہے، وہ میں نہیں پڑھتا، وقت بھی بہت کم ہے۔ ایک جملہ اور سن لیں۔ ارزق کا نام تو سنا ہوا ہے آپ نے؟ ارزق بہت بڑا پہلوان تھا شام کا، مقاتل کے لحاظ سے بھی آپ کو علماء نے بتایا ہوگا۔ ایک پہلوان جانے لگا جناب اون سے لڑنے کے لیے، تو شمر نے ارزق کو کہا کہ تو جا، جاگنا خدا کے لیے، تو جا اون کے مقابلے میں۔ تو ارزق جیسے رزیل نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے عباس کے ساتھ تلوار بازی کرتے ہوئے دیکھا ہے اون کو 7 کے دن۔ جس نے بھی اون کے مقابلے میں جانا ہے وہ سوچ کے جائے۔ ابن ابی جبیرہ، لکھ لیجیے نا، ابن ابی جبیرہ